بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع یعنی نواں سبق۔ دیکھیں اس کے کچھ مفردات ہیں، اس کے بعد انہی سے مل کر کے جملے بنیں گے۔ چلیے مفردات کے معنی یاد کرتے ہیں۔ جنینتن کا معنی ہے باغیچہ، جنینتن کا معنی باغیچہ، زہرتن کا معنی پھول، برکتن کا معنی حوض، سمکتن کا معنی مچھلی، سورن کا معنی ہے چہار دیواری، ٹھیک ہے، چہار دیواری، مرتفعن کا معنی بلند، وردن کا معنی گلاب کا پھول، فلن کا معنی چمبیلی کا پھول، فلن کا معنی چمبیلی کا پھول، بنفسجن کا معنی، اس کے اگر کہیں معنی نہیں مل رہے ہیں القراءۃ الواضحہ میں جو مفردات دیے ہیں تو جو القاموس الجدید لغت ہے اس کے اندر اس کے اکثر بلکہ سبھی معنی دے دیے گئے ہیں، اس میں سے حل کر سکتا ہے۔ ویسے اگر کوئی طالب علم اس میں سے ہی یاد کر لے جو پڑھایا جا رہا ہے، اس کو زبانی یاد کر لے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس کو، اور اسے لغت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے فلن کا معنی چمبیلی، بنفسجن کا معنی، یہ بنفسہ ایک پھول ہے، بنفسہ ایک پھول کا نام ہے یہ بھی، تو فلن کا معنی چمبیلی، بنفسجن کا معنی بنفسہ کا پھول، بستانی معنی مالی، نہرن کا معنی نہر۔ ہذہ جنینۃ حامد، ہذہ معنی یہ، جنینۃ حامد حامد کا باغیچہ، یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ ھذا سور الجنینتی، ھذا معنی یہ، سور الجنینتی باغیچے کی چار دیواری، یہ باغیچے کی چار دیواری ہے، باؤنڈری ہے۔ ھذا باب الجنینتی، یہ باغیچے کا دروازہ ہے۔ فی جنینۃ حامد، حامد باغیچے میں ہے، فی کا معنی میں، جنینۃ حامد، حامد باغیچے میں ہے، جنینہ معنی باغیچہ، حامد معنی حامد باغیچے میں ہے، نہیں سوری اس کا معنی ہے فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں، حامد کے باغیچے میں۔ ویسے مضاف جنینۃ حامد ہونا چاہیے تھے، لیکن فی حرف جر داخل ہوا تو اس وجہ سے جنینتی بھی جو ہے وہ جنینتو بھی جنینتی ہو گیا، یعنی کسرہ آیا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں کیا ہے؟ شجرن درخت ہے، وردن پھول ہے، زہرن وہ وردن پھول ہے، زہرن وردن گلاب ہے، زہرن پھول ہے، برکتن حوض ہے، اور سمکتن مچھلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حامد کے باغیچے میں درخت، گلاب، پھول، حوض اور مچھلی ہیں۔ ھذا نہر الجنینتی، ھذا معنی یہ، نہر الجنینتی باغیچے کی نہر ہے، یہ باغیچے کی نہر ہے۔ ھذا بستانی الجنینتی، یہ باغیچے کا مالی ہے، بستانی کا معنی باغیچہ، یہ باغیچے کا مالی ہے۔ ذالک ولد البستانی، وہ مالی کا لڑکا ہے۔ ھذہ شجرۃ ورد، یہ گلاب کا درخت ہے۔ تلک شجرۃ تفاح، وہ سیب کا درخت ہے۔ ھذہ زہرۃ بنفسج، یہ بنفسہ کا پھول ہے، یہ بنفسہ کا پھول ہے۔ تلک زہرۃ فل، وہ چمبیلی کا پھول ہے۔ ھذہ برکۃ الجنینتی، برکت معنی حوض، یہ باغیچے کا حوض ہے۔ تلک سمکۃ البرکتی، سمکت معنی مچھلی، برکت معنی حوض، وہ حوض کی مچھلی ہے۔ تلک سمکۃ البرکتی، وہ حوض کی مچھلی ہے۔ جنینۃ حامد کبیرۃ، حامد کا باغیچہ کبیرۃ بڑا ہے۔ باب الجنینتی مفتوح، مفتوح معنی کھلا ہوا، اور باغیچے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بستانی الجنینتی نشیط، نشیط کا معنی چست، پھرتیلا، باغیچے کا مالی چست ہے یعنی پھرتیلا ہے۔ ولد البستانی صغیر، ولد البستانی جی
ٹھیک ہے، یہ آئے گا، یعنی مالی کا لڑکا صغیرن چھوٹا ہے، مالی کا لڑکا چھوٹا ہے۔ سور الجنینتی مرتفع، مرتفع معنی بلند، سور معنی چار دیواری، سور الجنینتی بغیچے کی چار دیواری بلند ہے۔ شجرۃ الورد وردی صغیرتن، گلاب کا درخت چھوٹا ہے۔ زہرۃ البنفسجی جمیلتن، بنفشہ کا پھول خوبصورت ہے، جمیلتن معنی خوبصورت، بنفشہ کا پھول خوبصورت ہے۔ زہرۃ الفلی جمیلتن، چنبیلی کا پھول خوبصورت ہے۔ برکۃ الجنینتی کبیرتن، بغیچے کا حوض کبیرتن بڑا ہے۔ اب یہ محادثات ہیں، دیکھیے اینا شجرۃ الوردی، گلاب کا درخت کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں شجرۃ الوردی، گلاب کا درخت فی جنینتن، باغ میں ہے، بغیچے میں ہے۔ فی جنینتی من، بغیچے میں کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فی جنینتی حامدن، بغیچے میں حامد ہے، فی جنینتی میرے بغیچے میں۔ کیفا جنینت حامدن، حامد کا بغیچہ کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں جنینت حامدن، حامد کا بغیچہ کبیرتن بڑا ہے۔ پھر بول رہے ہیں من فی جنینتی حامدن، حامد کے بغیچے میں کون ہے؟ من کا معنی کون؟ فی جنینت حامدن، حامد کے بغیچے میں، حامد کے بغیچے میں کون ہے؟ فی جنینت حامدن، حامد کے بغیچے میں ولد البستانی جی، مالی کا لڑکا ہے، حامد کے بغیچے میں مالی کا لڑکا ہے۔ اب یہ دیکھیں الدرس العاشر، عشرہ کا معنی 10 آتا ہے، اور یہی الف کو لگا کر کے لے کر کے یہاں عاشر تو اس کا آتا ہے 10واں۔ ایسی تسعۃ کا معنی 9 آتا ہے، اور تاسع کا معنی تسعۃ کا معنی 9 آتا ہے، اور تاسع کا معنی 9۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی عشرہ کا معنی 10 آتا ہے، اور عاشر کا معنی 10واں۔ الدرس العاشر 10واں سبق۔ اب دیکھیں ان کے میننگ۔ این انت یا خالد، تو کہاں ہے اے خالد؟ تو خالد بول رہے ہیں انا امام البابی، میں دروازے کے سامنے ہوں۔ امام مانے سامنے، باب مانے دروازہ، میں دروازے کے سامنے ہوں۔ پھر اب یہ مونس کے لیے بول رہے ہیں این انت یا سعاد، اے سعاد تو کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں انا وراء ستارتی، انا مانے میں، ورا مانے پیچھے، ستارتی مانے پردہ، میں پردے کے پیچھے ہوں۔ پھر دیکھیے این الجنینتی، بغیچہ کہاں ہے؟ پھر بول رہے ہیں الجنینت خلف البیتی، خلف کا معنی بھی پیچھے آتا ہے، بیت مانے گھر، بغیچہ گھر کے پیچھے ہے۔ این مکتب حامد ماجدن، ماجد کی ڈیسک کہاں ہے؟ مکتب کا معنی ڈیسک، ماجد کی ڈیسک کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مکتب ماجدن بجوار السریری، سریر کا معنی تخت، مکتب کا معنی ڈیسک، ماجد کا معنی ماجد کی ڈیسک، بجواری، جوار کا معنی ارد گرد میں یعنی بازو میں، سریری کس کے؟ بازو میں، تخت کے، ماجد کی ڈیسک تخت کے بازو میں ہے۔ اینا سلۃ المحملاتی، سلۃ المحملاتی بولتے ہیں کوڑے دان کو، کچرے دان کو، ڈسٹ بن کو، انگلش میں اس کو ڈسٹ بن بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اینا سلۃ المحملات، سلہ کا معنی ٹوکری، محملات کا معنی خراب چیزوں کی، وہ بھی جو چیز خراب ہو جاتی ہے نا، ردی وغیرہ، تو اس کی، تو سلۃ المحملات یعنی ٹوکری، یعنی کوڑے دان۔ تو اینا سلۃ المحملات، کوڑے دان کہاں ہے؟ تو بول رہے ہیں سلۃ المحملات، سلۃ المحملات تی تحت المکتبی، کوڑے کی ٹوکری ڈیسک کے نیچے ہے۔ این قلم الرصاصی، بول رہے ہیں پینسل کہاں ہے؟ قلم الرصاص یعنی پینسل، پینسل کہاں ہے؟ قلم الرصاصی فوق المکتبی، پینسل ڈیسک کے اوپر ہے، فوق معنی اوپر، ڈیسک کے اوپر ہے۔ این قلم الحبری، سیاہی والا قلم، قلم کہاں یعنی فاؤنٹین پن کہاں ہے؟
کہہ رہے ہیں قلم الحبری فاؤنٹین پین فوق المکتبی ڈیسک کے اوپر ہے. این قلم الرصاصی، اور یہ دوبارہ سے پھر سوال کر دیا، یعنی پینسل کہاں ہے؟ قلم الرصاصی پینسل فی جیبی حامد، حامد کی جیب میں ہے. یعنی پینسل حامد کی جیب میں ہے. اب دیکھیں تمرین ہے یہ کچھ. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. ہادی کراستي، یہ میری کاپی ہے. کراستي جمیلۃ، میری کاپی خوبصورت ہے. ورق الکراستي جید، کاپی کا ورق جو ہے جید بہتر ہے. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. کتابی جمیل، میری کتاب خوبصورت ہے. کتابی مفید، میری کتاب فائدہ مند ہے. ورق کتابی ابیض، کتاب کا ورق سفید ہے. غلاف الکتابی اصفر، اور کتاب کا غلاف یعنی کور اصفر و پیلا ہے. محادثات یعنی بات چیت کچھ. ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو بول رہے ہیں ھذہ کراست حامد، یہ حامد کی کاپی ہے. پھر سوال کریں این کراست حامد، یعنی حامد کی کاپی کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں کراست حامد، حامد کی کاپی فوق المکتبی، فوق المکتبی یعنی ڈیسک کے اوپر ہے. حامد کی کاپی ڈیسک کے اوپر ہے. پھر پوچھ رہے ہیں کیف غلاف الکتابی، یعنی کتاب کا کور کیسا ہے؟ کہ تو بول رہے ہیں جواب میں بول رہے ہیں غلاف الکتابی اصفر، کتاب کا جو کور ہے وہ کتاب کا کور اصفر و پیلا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا سبق ہو گیا. نواں اور 10واں، یہ نواں ہے اور یہ 10واں سبق ہے.